بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی 18 اکتوبر پاکستان اور خاص طور پر سندھ کی سیاست میں بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے تو سندھ میں ہی 18 اکتوبر کو جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال ملکی سطح پر 18 اکتوبر کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ 18 اکتوبر کو تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اس احتجاج پس پردہ ایک تو وہ آئینی ترمیم ہے اور پھر عمران خان کی رہائی بھی ہے، جس کے حوالے سے گزشتہ روز بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ تمام کارکنان 18 اکتوبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلیں اور سخت احتجاج کریں، اس لیے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور کارکنان نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور خبریں ایسی خطرناک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو جس سے ملاقات پر بھی پابندی ہے اور ڈاکٹر سے بھی ملاقات کی جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے، تو ڈاکٹر کسی طرح سے عمران خان کو ہمارے جو حکومت ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ان کا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ تمام کارکنان ملک بھر میں بھرپور طریقے سے نکلیں، احتجاج کریں اگر عمران خان کی زندگی کو بچانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تو انہیں نکلنا ہوگا اور احتجاج کرنا ہوگا۔ تو ایک تو 18 اکتوبر کو یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور پھر 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماضی میں تو تمام جو 18 اکتوبر کے جلسے تھے وہ کراچی میں ہوتے رہے، لیکن اس مرتبہ 18 اکتوبر کو حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ چونکہ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان تشریف لائی تھیں تو ان پر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے میں وہ خود تو معجزانہ طور پر بچ گئی تھیں، لیکن سینکڑوں جالے اس میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تو اس دن کو منانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال ایک جلسہ منعقد کرتی ہے، اور وہ جلسے ماضی میں کراچی میں ہوتے رہے، لیکن اس مرتبہ حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس جلسے میں پوری طرح سے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ دوسری جانب جی ڈی اے جو ہے، جو مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہ بھی 18 اکتوبر کو ریلی کی صورت میں ٹھٹھہ روانہ ہوں گے۔ ٹھٹھہ سے پھر 19 اکتوبر کو وہاں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ تو اس احتجاجی جلسے میں جو جی ڈی اے کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، یا جو موجودہ صوبائی حکومت سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے خلاف کی جانب سے جو ان کے رہنماؤں پر، ان کے کارکنان پر مقدمات بنائے گئے، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے لیے سخت احتجاج کیا جائے گا۔ اور یہ جو جلسہ ہے ٹھٹھہ، حکومت نے مختلف مقدمات میں گرفتار کر کے قید و بند کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل مرتضیٰ جتوئی کے گھروں پر بھی، بنگلوں پر، اور ان کے جو آبائی گاؤں میں جو جگہیں ہیں ان پر گھروں پر گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے گئے تھے، مختلف ملازمین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے ذوالفقار مرزا صاحب کے گھر پہ بھی حملہ جو ہے وہ گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، تو اس حوالے سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اب دونوں جو پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کی جو جماعتیں ہیں، ان دونوں جماعتوں کے روٹس ایک ہی ہیں، اور ایک روٹس پر اگر جب دو جلوس ہوں گے، دو سیاسی جماعتیں ہوں گی اور پھر نعرے بازی ہوگی، تو ممکن ہے کوئی تصادم بھی ہو سکتا ہے، لیکن تصادم سے بچنے کے لیے حکومت نے کوئی حکمت عملی ضرور طے کی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف لوگوں کو جو جی ڈی اے کے رہنما ہیں ان کو کسی صورت بھی گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور اب میں ذکر کروں گا جناب اسماعیل ڈائری صاحب کا، جنہوں نے سردار اسماعیل ڈائری جو آصف علی زرداری صاحب کے ماضی میں دست راست ہوا کرتے تھے، ان دنوں جیل میں ہیں، اور کل جب وہ ان کو کورٹ میں پیش کیا تو انہوں نے بڑا ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا،
اور اس دھماکہ خیز انکشاف میں ان کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے سلسلے میں انہیں اور ان کے ایک ساتھی خان محمد چاچڑ کو سپاری دی جا رہی تھی، لیکن جب ہمیں یہ کہا گیا کہ محترمہ بینظیر، جب نشاندہی کی گئی کہ اس سپاری کے پس پردہ محترمہ بینظیر بھٹو کو ہلاک کرنا ہے، تو ہم نے وہ سپاری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ وہ ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم کسی بھی صورت بینظیر بھٹو کو کم از کم ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بعد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے مبینہ طور پر سپاری مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں کچھ لوگوں کو دی گئی، جس کے بعد محترمہ شہید کر دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کل وہ ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ دھماکہ خیز انکشاف کیا تھا، جس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ، سردار ڈائیڑی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بھائی، ان کے جو اولاد ہے یا ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سردار ڈائیڑی صاحب کی جو زندگی ہے اس وقت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور ان کے اس انکشاف کے بعد ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ لہٰذا فی الفور ہمارے اداروں کو چاہیے، ہماری افواج کو چاہیے کہ وہ اس سردار ڈائیڑی کو پولیس کے جو اس وقت جو پولیس کے پاس ہیں، اور سندھ پولیس جو ہے اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو اس پولیس سے کے بجائے سردار ڈائیڑی کو فوج کے حوالے کیا جائے تاکہ وہاں محفوظ رہ سکیں، اور سردار ڈائیڑی کے ذریعے ان کی تحقیقات کی جائے، محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت سردار ڈائیڑی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، لہٰذا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سردار ڈائیڑی کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سردار ڈائیڑی جو ہیں وہ سندھ پولیس کے پاس ہیں، اور ان پر مختلف قسم کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں منشیات ہے، دہشت گردی ہے، اور بھی دوسرے معاملات ہیں۔ تو اس وقت ان کا وہ خاندان بھی اور وہ خود بھی پولیس کسٹڈی میں ہے، لہٰذا سول سوسائٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس کسٹڈی سے نکال کر فوج کے حوالے کیا جائے یا رینجرز کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، میں اب آخر میں ذکر کروں گا بلوچ رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور سیمی الدین بلوچ، جنہوں نے گزشتہ روز کراچی ہائی کورٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہمارے اداروں کو معرض الزام ٹھہرایا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں جس طرح سے امریکہ جانے سے روکا گیا، اس میں ایف آئی اے کے علاوہ وہ طاقتور حلقے بھی موجود ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح سے امریکہ جائیں، اور امریکہ جانے کے بعد جو ہے جو اصل صورتحال ہے وہاں میڈیا پر یا لوگوں کو بتا سکیں کہ جو بلوچستان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو جب ماہرنگ بلوچ اور سیمی الدین بلوچ خطاب کر رہی تھی سندھ ہائی کورٹ کے اس احاطے میں، اس وقت انتظامیہ نے ان کی بجلی بھی بند کر دی تھی، اور جس پر وہاں وکلاء نے شدید احتجاج بھی کیا، اور ماہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو ہے وہ سندھیوں کو بھی مسنگ کیا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سے سندھی جو ہیں وہ مسنگ ہیں، اور بلوچستان کا تو کوئی حساب نہیں ہے، وہاں کے سینکڑوں کی تعداد میں مسنگ پرسنز ہیں، لیکن کسی کی کوئی اطلاع نہیں۔ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں مسنگ ہونے کے بعد تو وہ شخص ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے تو پھر پورا بلوچستان جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے، اور تمام لوگ ان کی شناخت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں جہاں وہ لاش ملتی ہے۔ تو انہوں نے سخت احتجاج کیا حکومت کے اس اقدام پر کہ انہیں امریکہ جانے سے روکا جانا جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اس موقع پر جب وہ خطاب کر رہی تھیں تو وہاں کے جو وکلاء تھے، کئی وکلاء نے انہیں سندھی اجرک بھی پیش کی اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا، اور شدید گرمی میں بجلی بند ہونے کے باوجود بھی ماہرنگ بلوچ اور سیمی الدین بلوچ نے اس تقریب میں بھی شرکت کی اور خطاب بھی کیا، اور اپنے ان خیالات کا انہوں نے بھرپور اظہار کیا جو بلوچستان کی کسی ریلی میں، کسی تقریب میں کرتی رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔